السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دھوپ کے بعد۔ ناول کی رائٹر ہیں راحت جبی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ریل گاڑی کی کوک نے سوئی اداس پسماردہ فضا میں زندگی کی لہر ایسی دوڑا دی تھی جیسے نومولود بچے کی پہلی چیخ پر باپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل اٹھے۔ ہاڑ کی دھوپ میں جلتے سلگتے اونگتے درخت ہڑبڑا کر جاگے۔ جلتے آسمان کی گود بس ایک لمحے کو پروں کی پڑپڑاہٹ سے آباد ہو گئی۔ گرمی میں نڈال کماد کے ملوک اور نوخیز کھیتوں میں سے پرندوں کی دھاڑ اڑ کر دوسرے کھیت میں گھس گئی۔ گاڑی کچھ لمحے اس غیر آباد اور ویران اسٹیشن پر رکی اور آگے بڑھ گئی۔ ایک بار پھر فضا انجن کی گڑگڑاہٹ سے گونج اٹھی اور چند لمحوں کے بعد وہی چپ کی چادر آہستگی سے کائنات پر پھیل گئی اور دھیرے دھیرے چکی کی کو کو نمایاں ہو گئی۔ گاؤں کے سینے پر دھڑکتی یہ آواز زندگی کی علامت تھی۔ ٹرین سے اترنے والے واحد مسافر نے ایک طویل سانس لے کر ارد گرد پھیلے سناٹے کو دیکھا، اپنے میلے صافے کو گول مول کر کے سر پر رکھ لیا۔ اس کا ململ کا کرتا پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ دونوں ٹوکرے دائیں ہاتھ میں سنبھالتے ہوئے وہ سست روی سے گاؤں کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چل دیا۔ آج گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، پر کیوں؟ اپنے اندر اٹھتے سوال کو نظر انداز کر کے وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ پگڈنڈی کے ایک طرف گندم کے سنہری خوشوں کا جال بچھا تھا، دوسری طرف کماد کی نوخیز فصل تھی۔ دور کھیتوں میں کٹائی پڑ چکی تھی۔ عورتیں، بچے، مرد سب کے سب مصروف تھے۔ ہفتے کو ہم بھی کٹائی ڈال دیں گے، اس نے اپنا دھیان بٹایا، پر دھیان تو ادھر ہی اٹکا تھا۔ خادم حسین ہوئی لمبی ہانک پر وہ رک گیا۔ کدھر سے آ رہے ہو؟ رحمت نائی نے بھاری تھیلا کندھے سے اتار کر نیچے رکھا۔ دوسرے کندھے پر ڈبہ تھا، وہ بھی اتار کر نیچے رکھا اور صافے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ منحنی سے وجود، لمبے سے قد اور سانولی رنگت والا رحمت اس گاؤں کا واحد نائی تھا۔ چار خانوں والی دھوتی پر سفید کرتا لشکاریں مار رہا تھا۔ شہر گیا تھا چاچا، سبزی دے کر آ رہا ہوں منڈی میں۔ اچھا تبھی خالی ٹوکرے لٹکائے ہیں، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تم کدھر جا رہے ہو چاچا؟ بارہ چک جا رہا ہوں، بہن برکتے کے گھر میوہ ڈال کر گڑ بنایا ہے اور سرسوں کا تیل دینے۔ پیدل جاؤ گے چاچا؟ لیتے ہور کی، تیرا چاچا پورا جوان ہے ابھی۔ غم حیات نے چاچے کی کمر میں خم ڈال دیا تھا، پھر بھی سینہ تان کر خود کو یقین دلائے ہوئے کہا تھا۔ وہ سامان اٹھانے میں رحمت نائی کی مدد کرنے لگا۔ ٹن 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 شیدے کسائی کے لڑکے کی سائیکل عین پاس آ کر رکی۔ کدھر چاچا؟ بارہ چک۔ چل رکھ دے سامان، ادھر سڑک پر اتار دوں گا۔ خادم حسین آ کے چل دیا۔ اسے پتہ تھا رحمت نائی کو یوں ہی کوئی اور سائیکل سوار یا ریڑھی باندھ مل جائے گا جو اس سے بارہ چک لے جائے گا۔ تھوڑی دور جا کر وہ پھر رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے اندر تمسخر اڑاتی ہنسی گونجی۔ لعنت ہے تجھ پر! وہ ٹوکرے پٹک کر ٹاہلی کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ ٹہلی کی سب سے اونچی ٹہنی پر چیل اپنا گھونسلہ بنا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی کینچی بنائی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور سر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگا۔ کھیتوں کے اس پار دور تک کچے مکانوں کا سلسلہ تھا۔ اینٹوں کے بھٹے سے نکلتا دھواں آسمان کے شفاف بدن پر سیاہی مل رہا تھا۔ یہ 11 چک تھا، اس کا اپنا گاؤں، جس کے دوسری طرف ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ ان کے پار جنگل جہاں پر چھوٹا جانور پایا جاتا تھا۔ سانپوں کی کثرت تھی۔ گرمیوں میں لوگ چارپائیوں کے پائے سے پیاز باندھ کر سوتے تھے، لیکن اس گاؤں میں ایک حکایت مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سانپ کو حکم ہے کہ وہ کبھی چارپائی پر نہیں چڑھے گا، اور اگر چڑھے گا تو یقیناً وہ شخص بد کردار ہوگا۔ شاید اسی لیے آج تک کسی سانپ نے گھروں سے باہر سوئے ہوئے لوگوں کو کبھی نہیں ڈسا تھا، لیکن وہ یوں ہی کسی چھوٹی سی جھاڑی، گھروں سے نکلتی نالیوں یا گڑھے کے نیچے ٹھنڈی جگہ پر بھی نظر آ جاتے تھے۔ آخر میں گھر کیوں نہیں جا رہا ہوں؟ اس نے بے بسی سے خود سے سوال کیا۔ آج تو خالی ہاتھ آیا ہے نا؟ بڑی سادگی سے جواب ابھرا تھا۔ خادم حسین نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دیکھے۔ اس کی جیب بھری تھی مگر ہاتھ خالی، کورے ہاتھ۔ 4 سالوں میں پہلا دن تھا کہ وہ اپنی زینب کے لیے کچھ بھی لیے بغیر گھر جا رہا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کے کرتے کی سائیڈ والی جیب گھر جاتے ہوئے بھاری ہوتی۔ چوڑیاں، پراندہ، جھمکے، مہندی، یہ سب اس کی زینب کے لیے ہوتا تھا۔ زینب جو اس کے دل میں دھڑکتی، سانسوں میں مہکتی، جسم میں لہو بن کر دوڑتی۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اس کے چہرے پر جاگنے لگا تو وہ بے کل ہو گیا۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ آج وہ خالی ہاتھ کیوں چلا آیا؟ گاؤں کی مسجد میں ظہر کی اذان ہونے لگی تھی۔ سورج کچھ اور جلنے لگا، حبس بہت بڑھ گیا تھا۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھا اور وہیں لیٹ گیا۔ اماں کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے سرنوں گونجنے لگی تھیں۔ زمین بنجر ہو جائے تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ خادم حسین، لگ پسینہ بہاؤ، بنجر ہی رہے گی۔ ایسے درخت کا فائدہ جو پھل ہی نہ دے، بس جگہ کا ضیاع۔ تیری سونی زندگی دیکھ کر تو میرا دل ہولتا ہے پتر۔ سونی کہاں ہے زندگی؟ یہاں تو رنگ ہی رنگ بکھیر دیے تھے زینب کی آمد نے۔
کیسا بے فکرہ ہے تو، اپنے بھائی کو دیکھ، 4 پتھر ہیں اس کے، گویا 4 بازو، کھیتوں میں جاتا ہے تو ایک کئی اٹھا لاتا ہے، دوسرا ہل چلاتا ہے، تیسرا کدال تو چوتھا روٹی پانی لے کر جاتا ہے، گلی میں چلتا ہے تو سر اٹھا کر، اور کیوں نہ ہو، زمیندار کی کمائی، اس کا مان تو اولاد ہی ہوتی ہے، سب کی کمائی، سب کا مان اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اماں میری قسمت بندہ خود بھی بنا سکتا ہے، اس میں زینب کا کیا قصور، رب کی مرضی۔ زینب کی آنکھوں سے پانی دھوئیں کی وجہ سے نکلتا تھا یا وہ اپنے نصیبوں کو روتی تھی؟ خادم حسین کا وجود اس کے آنسوں میں بہنے لگتا۔ تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اس کے روپ کی، پر خالی روپ کو چاٹنا ہے، زندگی برباد کر دی اس کلموئی نے۔ ہائے میرا ویر اماں، اس کے کانوں میں آپا کی سسکی گونجی۔ تو پھر کیا کروں، گھر سے نکال دوں اس کو؟ زینب کے ہاتھ سے پھونکنی چھوٹ جاتی۔ ہاں نکال دے، میں تیری دوسری شادی کرا دوں گی۔ اماں کے لہجے کا اطمینان خادم حسین کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہتا کہ وہ گھر سے ہی نکل جائے، مگر اسے لگتا جیسے زینب کے اولاد نہ ہونا ان کا نہیں پورے گاؤں کا مسئلہ ہے۔ بڑی بوڑھیاں، رشتہ دار، دوست احباب، سب کے سب اس کے پیچھے پڑے رہتے، اور آج وہ خالی ہاتھ آیا تھا۔ کیا سوچے گی زینب، میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں؟ بےقلی حد سے بڑی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کافی وقت گزر گیا تھا اور گھر تو جانا ہی تھا۔ گھر پہنچا تو زینب نہیں تھی۔ تیری چاچی کدھر ہے اصغر؟ اس نے آہستگی سے اپنے بھتیجے سے پوچھا۔ پتہ نہیں چاچا، وہ اپنے کنچے گن رہا تھا، آتے ہی اس کی پڑ گئی ہوگی اپنے کسی ہوتے سوتے کے پاس۔ نیم کے سائے میں بچھی چارپائی پر دراز آنکھیں موندے لیٹی پنکھی جلتی اماں کی سماعتیں خاصی تیز تھیں۔ تبھی فریدہ کمرے سے نکل آئی۔ بھینسوں کے لیے چارہ لینے گئی ہے، تجھے ملی نہیں راستے میں؟ نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر اصغری کو دے، بھرجائی یہ اماں کو دے دو۔ روٹی لاؤں؟ نہیں، کھا لی تھی۔ وہ وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں نے اصغری کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے خادم حسین کو دیکھا۔ وہ اس کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا، کیسا کملا کر رہ گیا ہے، اس نے دل گرفتگی سے سوچا۔ ادھر کیوں لیٹ گیا ہے خادم حسین؟ اندر پنکھے کے نیچے جا کر لیٹ۔ خادم حسین خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا۔ زینب کے گھر نہ ہونے سے اسے تسلی ہوئی تھی۔ میں اسے پیسے دے دوں گا، منیاری والے سے اپنی مرضی کی کوئی چیز لے لے گی، اس نے گویا خود کو تسلی دی تھی۔ سارے کام سمیٹ کر زینب اوپر آئی تو وہ یوں ہی کھلی چارپائی پر بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھے چت لیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تاریک آسمان پر بدلیاں تیر رہی تھیں۔ زینب نے اس کا سر اٹھا کر تکیہ رکھا اور پیروں کے نیچے چادر بچھا دی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خود دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، روٹی کھا لی تو نے؟ جب سے گھر والوں کے رویے میں زیادہ تلخی رچی تھی وہ اسی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ بے زینب کے لیے سالن یا روٹی رکھنا بھول جاتی تو وہ اپنی رکابی چپکے سے اس کی طرف کھسکا دیتا یا آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ کھا لی ہے، تو میری فکر نہ کیا کر۔ خادم حسین چپ ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموشی تاریکی کے ساتھ بہتی رہی۔ کتنے اجنبی ہو گئے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ پہلے تو آدھی آدھی رات تک باتیں ہی ختم نہ ہوتی تھیں، اب تو یہ بات بھی نہیں کرتی، بات کرو تو جواب مشکل سے ملتا ہے۔ اسے اپنے اور زینب کے بیچ حائل اس خاموشی پر غصہ آ رہا تھا۔ نیند آ رہی ہے، اس نے گردن گھما کر زینب کو دیکھا جو چارپائی پر دونوں ہاتھ گود میں رکھے ٹانگیں لٹکائی بیٹھی تھی۔ خادم حسین کو لگا اس کے پاس زینب نہیں اس کا سایہ بیٹھا ہے۔ نہیں، پھر خاموشی۔ وہ ذرا سا کھنکارا اور کوئی بات ڈھونڈنے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے۔ یہ رکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ وہ شہر میں آج کچھ دیر ہو گئی تھی تو میں کچھ لا نہیں سکا، یہ پیسے رکھ لے، یہیں سے کچھ لے لینا۔ وہ اب تک شرمندہ تھا۔ اس کی تو ضرورت نہیں خادم حسین، بس تو کچھ لے آتا ہے تو، ورنہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ پھر بھی رکھ لے، کام آئیں گے۔ خادم حسین نے اصرار کیا تو اس نے روپے لے کر تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں زینب۔ کون سی بات؟ ہم شہر نہ چلیں؟ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ زینب نے تعجب سے پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے کب کہہ رہا ہوں، ادھر شہر میں ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑے پڑھے لکھے، ہر مرض کی دوا ہوتی ہے ان کے پاس۔ وہ دبے دبے جوش سے کہہ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے، تجھے کون سا مرض ہے؟ زینب گھبرا گئی۔ اوہ جلدی، اپنے لیے نہیں تیرے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ ہم اولاد کے لیے جائیں گے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی مرض ہوتا ہے اور ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اس کا۔ شہر سے دور گاؤں تھا، بجلی بھی ابھی چند دن قبل آئی تھی، حکیم سے اور تعویذ گھنٹوں سے علاج کیا جاتا تھا۔ تو بھی بس نا، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، وہ ڈاکٹر کیا کریں گے؟ کہیں بھولے سے یہ بات کسی اور سے نہ کہہ دینا، مذاق اڑائیں گے لوگ۔ بھلا آج تک ہوا ہے ایسا؟ ڈاکٹر اولاد دینے لگی؟ اللہ کے کاموں میں دخل دے سکا ہے کوئی؟ وہ بڑی مدبر بن کر کہہ رہی تھی۔ او پاگلے، تجھے کیا پتا، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، بس رہنے دے ترقی، سو جا اب۔ اس کے تو حلق سے یہ بات ہی نہیں اتری تھی۔
خادم حسین چپ ہو گیا۔ صبح تندور کی لیپا پوتی کرتے ہوئے اس نے یوں ہی فریدہ سے ذکر کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے گلی مٹی چھوٹ گئی۔ یہ خناس کس نے بھرا ہے تیرے دماغ میں؟ میرے دماغ میں کہاں سے آنی ہے یہ بات؟ تمہارا دیور کہہ رہا تھا۔ پاگل ہے وہ تو، بھلا یہ کام ڈاکٹر کے کرنے کا ہے؟ لو، کوئی نزلہ و کھانسی ہو تو بات بھی ہے، اب اولاد ڈاکٹر دے گا۔ بالکل ہی دماغ چل گیا ہے اس کا تو کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ میں نے تو انکار کر دیا تھا، مگر آپا حکیم بھی تو دوا دیتے ہیں، اگر اس کی دوائی سے اولاد ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر… یوں ہی اس کے ذہن میں بات آئی تھی۔ انگریزی دوائی دیتے ہیں، پتہ ہے کتنی گرم ہوتی ہے، بندے کا اندر جلا کر رکھ دیتی ہے۔ میرے میکے پنڈ میں آگے ایک ہولناک قصہ تھا جس میں اس کی پھوپھی کی دیورانی کی سہیلی کی نہ جانے کون سی والی نن نے ڈاکٹری دوا کھائی، بچہ تو ہوا پر اندھا۔ ایسے بچے کا فائدہ؟ ہاں یہ تو ہے۔ تو دوا تو کھا رہی ہے نا؟ ہاں۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 3 مہینے دوا کھانی پڑتی ہے۔ تو ابھی سے نئے چکروں میں پڑ گئی ہے، ذرا صبر کے ساتھ۔ زینب بے، میں کب پڑھی ہوں؟ وہ تو خادم حسین ہی، پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھا دی ہے، سمجھاؤں گی اسے۔ ان کا تو میں نے سنا ہے ذرا ذرا سی بات پر پیٹ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے فریدہ آپا، پر تو بات مت کرنا، نہ بیبے سے اور نہ خادم حسین سے۔ جب جانا ہی نہیں تو کیا فائدہ جھگڑے کا؟ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو خود چاہتی ہوں تیری گود بھر جائے، پر تو خادم حسین کے چکر میں مت آنا۔ ٹھیک ہے۔ زینب نے بات ختم کی۔ رات کو سرسری طور پر اس نے خادم حسین کو بتایا تو وہ اسی پر الٹ پڑا۔ کوئی بات تیرے پیٹ میں ٹکتی بھی ہے، کسی اور کو تھوڑی بتائی ہے۔ فریدہ کیا لگتی ہے تیری بات تو تیرے میرے درمیان ہوئی تھی، اس سے پہلی بار اتنا غصہ آیا تھا۔ زینب نے ہنڈیاں چڑھا کر آٹا گوندنا شروع کیا۔ بیبے اور فریدہ حسب عادت گھر پر نہیں تھے، تبھی سکینہ آ گئی۔ آتے جاتے اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، مگر وہ گھر بہت کم آتی تھی۔ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ ساس کدھر ہے تیری؟ باہر گئی ہے، بیٹھ تو۔ زینب نے پیڑھی کھسکائی تو وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا، تیری ساس کی وجہ سے نہیں آتی ہوں، ایویں کسی دن جھگڑا ہو جائے گا۔ ہاں، اسے پہلے ہی شک ہے کہ تو مجھے پٹیاں پڑھاتی ہے۔ میری پٹیاں پڑھی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا تیرا۔ میں تیری جگہ ہوتی تو 2 دن میں سیدھا کر دیتی ان سب کو۔ میں کس بلبوتے پر کروں یہ سب؟ زینب ویران لہجے میں بولی۔ اتنی تو مانتا ہے خادم حسین تیری بات؟ کب تک سکینہ، کب تک لڑے گا وہ میرے لیے؟ مرد ہے وہ، نہیں چاہے گا کہ اس کی نسل آگے بڑھے؟ نہ مان، بیبے اس کی دوسری شادی کروا کر رہے گی۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ کیا سنا ہے؟ تمہاری ساس ہر کسی سے کہتی پھر رہی ہے کیا وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کر رہے گی۔ سکینہ، میری کیسی قسمت ہے، ساری عمر ٹھوکروں میں گزری، ایک آسرا ملا تو لوگ وہ بھی چھین رہے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ تیری ساس نے تو پہلے دن سے ہی تجھے قبول نہیں کیا، پھر خادم حسین تجھے چاہتا تھا، اسی لیے تو کھٹکتی ہے اس کی آنکھوں میں۔ پر زینب، ایک بات ذہن میں رکھ لے، بھلے خادم حسین دوسری شادی کر لے، پر تو نے یہ گھر نہیں چھوڑنا۔ کیا کرے گا وہ مجھ جیسی کالی قسمت والی کو رکھ کر؟ بنجر زمین، بانجھ خالی کہہ رب تعالیٰ کو تو میں نظر نہیں آتی۔ وہ رو رہی تھی۔ کفر نہ بول زینب، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ زینب نے یوں ہی بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہنڈیا کے نیچے آگ ٹھیک کی۔ چلتی ہوں اب۔ سکینہ نے گہری ہوتی شام کو دیکھا، پھر دوبارہ سے بولی۔ زینب، کچھ بھی ہو جائے یہ در نہیں چھوڑنا۔ پیچھے کون بچا ہے جو ایک چھت کا آسرا بھی دے سکے؟ یہاں سے نکلی تو کہیں پناہ نہ ملے گی، بس اپنے پیر جمائے رکھ۔ میرے قدموں تلے تو پاؤں بھر زمین بھی نہیں، کس پر قدم جماؤں؟ وہ جلتے انگاروں پر نظریں جمائے سوچتی رہی۔ سکینہ نے رنجیدگی اور دل گرفتگی سے اسے دیکھا، پھر تعصب سے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ احاطے میں جھاڑو دے کر سوکھے پتوں کا ڈھیر باہر پھینکا، بکریوں کو چارہ ڈالا۔ ایک طرف کیاری میں ٹماٹروں کے پودے سوکھ گئے تھے۔ آم کے درختوں کی چھایا میں ایک کمرے پر مشتمل یہ سائیں برکت کا ڈیرا تھا۔ سائیں برکت کون تھا، کہاں سے آیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ زینب نے تو جب سے ہوش سنبھالا اسے یہیں ٹماٹر کاشت کرتے اور بیچتے دیکھا۔ جس کا کوئی خاندان نہیں تھا، مگر پورا گاؤں اس کا مرید تھا۔ کوئی دم کروانے آتا تو کوئی تعویذ لکھوانے، وہ چاہتا تو پورے گاؤں کا پیر بن کر بیٹھ جاتا، مگر اس کے طرز زندگی میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اپنی روٹی تک خود پکاتا، البتہ زینب پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ اکثر آ کر جھاڑو بھی دے دیتی، ہانڈی چڑھا کر روٹی بھی پکا دیتی۔ شادی سے پہلے بھی اس کا یہی معمول تھا، اور جواب میں سائیں برکت کی ڈھیروں دعائیں ملتی تھیں۔ اس کی شادی کروانے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ خود سائیں برکت نے اس کے سسر سے خواہش ظاہر کی تھی، اور انہوں نے 1000 مخالفتیں مول لے کر بھی یہ کام کیا تھا۔ اور اب زینب سوچتی تھی، نہ جانے سائیں برکت کی دی اتنی دعائیں کہاں جاتی ہیں، اتنی چپ چپ کیوں ہیں۔ وہ سب سمیٹ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ کیا بولوں، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے پوچھا۔ سب کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، تو مت سنا کر۔ میں کیا کروں سائیں جی، بہت تھک گئی ہوں۔ صبر کر، اچھا وقت بھی آئے گا۔ شادی سے پہلے بھی آپ یہی کہتے تھے، صبر کر۔ وہ تلخ سی ہو گئی۔ سائیں برکت کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ تو اس صبر کا پھل خادم حسین کی شکل میں مل تو گیا تھا، کیوں نہیں ملا؟ وہ کچھ لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے؟ اگر بیبے نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ گھر سے تو نکال دے گی، پر خادم
خادم حسین کی زندگی سے کون نکالے گا تجھے؟ وہ ایک الجھن کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی، پھر کھڑی ہو گئی۔ سب کے لیے تعویذ لکھتے ہیں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میں تو عام سا بندہ ہوں، یہ بے علم لوگ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، پر میں اپنی دعاؤں میں تجھے کبھی نہیں بھولا۔ جاتی ہوں سعید جی، اللہ مرادیں پوری کرے۔ وہ ذرا کی ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تھی کہ اسلم کی چیخیں بھری دوپہر میں گونجی۔ وہ ہڑبڑا کر ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ ان دونوں بھائیوں میں جب بھی لڑائی ہوتی اتنی ہی خوفناک ہوتی تھی۔ ذرا ذرا سے تھے مگر بالکل وحشی ہو کر لڑتے۔ زبان کے ساتھ ٹانگوں اور مکھوں کا بے دریغ استعمال ہوتا۔ اب کسی کی آنکھ پھوٹے یا ناک ٹوٹے کوئی پرواہ نہیں۔ اصغر تو یوں بھی دادی کا لاڈلا ہونے کی بنا پر بے خوف ہو کر لڑتا تھا۔ اس وقت بھی اسلم تپتی زمین پر پڑا تھا، اس کے سینے پر چڑھے اصغر کے دانت کندھے میں کھڑے تھے۔ اصغر چھوڑ اسے، وہ انہیں چھڑانے لگی۔ جواباً اصغر نے پارے کی طرح مچل کر ٹانگ چلائی۔ زینب پیٹ پکڑ کر دوہری ہو گئی۔ اصغر نے اب اسلم کا گلا دبوچ لیا تھا، وہ بس نیچے پڑا ٹانگیں چلا رہا تھا، کوئی داؤ ہی نہ لگ رہا تھا۔ پورا جن ہے تو بھی، ارے چھوڑ دے، تیرا بھائی ہے، جان لے گا کیا؟ زینب نے کندھوں سے کھینچا۔ چٹانگ بھر کا تھا پر بڑا ہی زوراور، الو کی پٹی کمینی۔ اصغر نے بھائی کو چھوڑ کر اس کے بال پکڑ لیے۔ زینب نے زور سے تھپڑ دے مارا، ساتھ ہی ایک لکڑی ہاتھ آ گئی۔ ٹھہر میں بتاتی ہوں، گالی کسے دیتے ہیں؟ اس کا مارنے کا ارادہ نہ تھا، بس غصے میں ڈرانے کو لکڑی گھمائی تھی۔ جو ڈر کر وہ بھاگا تو دروازے میں بیبے سے ٹکرا گیا۔ بیبے کی تو آنکھیں پھٹ گئی، منظر ہی کچھ ایسا تھا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بیبے نے تو چھاتی پیٹ لی۔ چنال، ڈائن، چڑیل، بیبے کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے لپک کر زینب کے ہاتھ سے لکڑی چپٹی اور پل پڑی۔ نہ کچھ پوچھا نہ بتایا۔ شور سن کر ہمسائی بھی دیوار سے جھانکنے لگی۔ اصغر پہلے ہی باہر نکل گیا تھا، اسلم بھی ڈر کر بھاگ گیا۔ بس کر خالہ، کیا جان سے مار دے گی؟ ہمسائی نے دہائی دی۔ ہائے کیسی ڈائن پلے پڑ گئی ہے ہمارے، یہ جنم جلی تو میرے بچوں کو کھا جائے گی، اس سے برداشت نہیں ہوتے کسی کے بچے۔ اس کا بس چلے تو گلے گونڈ دے ان معصوموں کے۔ اتنا موٹا ڈنڈا، اس نے اشارے سے بتایا۔ پتہ نہیں یہ بچ کیسے گیا، بس بہت ہو گیا، اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میرے بیٹے کی زندگی رل گئی، اٹھ اب تو۔ اس نے روتی زینب کو دھکا دیا۔ بیبے میری بات تو سن، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر بیبے کو یہ موقع اللہ نے دیا تھا، تو دفع ہو جا یہاں سے، میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ زینب نے کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں بھاگ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ خادم حسین ادھر آ، بیبے نے پکارا تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے دیکھا، سب کے سب موجود تھے۔ چولہے کے پاس ہو کے میں آگ بھرتی زینب کا چہرہ ملکجے زرد بلب کی روشنی میں معمول سے کچھ زیادہ زرد نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیبے؟ کچھ عرصہ گزرا، اس نے ان سب کے درمیان بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ ادھر تو آپ، فیصلہ کروانا ہے تجھ سے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھ گیا۔ اس کا، بیبے نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ خادم حسین نے ایک طویل سانس لے کر سب کو دیکھا۔ سبھی کے تیور بگڑے ہوئے تھے اور زینب ایک معمول کی طرح دہکتے کوئلے اٹھا اٹھا کر حقے میں ڈال رہی تھی۔ اب اس کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ہماری بات سن۔ آج تو فقیر حسین کا لہجہ بھی بدلا ہوا تھا، نہ جانے بیبے نے سب کو کیا بتایا تھا۔ تو اوپر جا زینب، خادم حسین کی آواز نے اس کا حلق تک کڑوا کر دیا۔ اسے سامنے بٹھا کر فیصلہ ہوگا بھرا۔ فریدہ دوپٹے سے آنکھیں خشک کر رہی تھی، نہ جانے وہ روئی کیوں تھی۔ زینب، خادم کی آواز پر وہ سب چھوڑ چھاڑ اوپر بھاگی تھی۔ تب وہ بیبے کی طرف متوجہ ہوا۔ بیبے، کیوں تم لوگ اس بیچاری کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ لو اس سے کروا لو فیصلے۔ فریدہ سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، زینب کو اس گھر میں میرا مرا ہوا باپ لے کر آیا تھا، مرتے وقت اس کے ہونٹوں پر آخری بات تھی، پتر زینب کا خیال رکھنا۔ بیبے، زینب اس گھر سے نہیں جائے گی۔ اس کا لہجہ مدم مگر مضبوط تھا۔ اس کا دماغ چل گیا ہے، جانتے ہو؟ اصغر کا گلا دبانے لگی تھی وہ، بیبے چیخی۔ خادم حسین، مجھے اپنے بچے بہت عزیز ہیں، فقیر حسین بولا تھا۔ بھائی تو بھی عورتوں کی باتوں میں آ گیا، صبح اسلم سے پوچھ لینا، وہ صرف دونوں کو چھڑا رہی تھی۔ مجھے اس نے اسی وقت جا کر بتایا تھا کہ بیبے چاچی کو مار رہی ہے۔ ہاں ہاں، سب جھوٹ بولتے ہیں، بکتے ہیں، سچی تو بس وہی۔ کبھی بیبے کی آواز بلند ہوتی تو اوپر بیٹھی زینب کا دل کانپ جاتا، کبھی بیٹھتی تھی، کبھی نیچے جھانکنے لگتی۔ سب کے تیور خطرناک تھے، نہ جانے کیا فیصلہ کروا لیں۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کبھی سب ایک ساتھ بولنے لگتے۔ خادم حسین کا وہی مدم سا لہجہ تھا، ایک لفظ پلے نہ پڑتا، باقی سب کے جملے سمجھ میں آتے تھے۔ پھر وہ ہٹ کر چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر چین کہاں آتا تھا۔ کچھ نہ سوجا تو خادم حسین کی چارپائی بچھا کر بستر لگا دیا اور پھر سے بیٹھ گئی۔ نیچے سے آتی تیز آوازیں اب مدھم ہونے لگی تھیں اور مدھم ہوتے ہوتے دم توڑنے لگی، ساتھ ساتھ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ پھر سیڑھیوں پر قدموں کی مخصوص چاپ ابھری، وہ منجمد ہو گئی۔ سب نے گھیر رکھا تھا، نہ جانے کیا فیصلہ کروا لیا ہو۔ خادم حسین نے ایک نظر ساکت وجود پر ڈالی، پھر تکیہ ٹھیک کر کے بیٹھ گیا۔ پانی تو پلا زینب،
زینب کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی، گھڑے سے کٹورا بھر کے اسے دیا اور پھر سے بیٹھ گئی۔ خادم حسین نے گونڈ گونڈ پانی پیا اور ہر گونڈ کے ساتھ اپنے اندر ابلتے غصے اور چڑچڑے پن کو اندر ہی دبا دیا تھا۔ یہ گھر سے سائیں جی نے بتایا تھا۔ خالی کٹورا زینب کی طرف بڑھایا، وہ کٹورا ہاتھ میں لے کر منتظر سی بیٹھی رہی۔ خادم حسین لیٹ گیا تھا۔ خاموشی معنی خیز بھی تھی اور ہلا دینے والی بھی۔ زینب بہت دیر کے بعد اس کی آواز ابھری۔ کٹورا اس کے ہاتھ میں کام گیا۔ میں سوچ رہا ہوں۔ وقفہ طویل نہ تھا مگر زینب کو بہت طویل لگا۔ صدیق چاچا کی زمین ٹھیکے پر نہ لے لوں؟ زینب ششدر سی رہ گئی۔ وہ تو کچھ اور سننے کی منتظر تھی۔ میں مجبور ہوں، تم بھی اسی گھر میں رہنا، مگر اولاد کے لیے دوسری شادی۔ میں ہار گیا ہوں۔ مگر وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ہیں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ زینب نے بوقت خود کو بولنے پر آمادہ کیا۔ کیا کرے گا اتنی زمین کا؟ آمدنی بڑھاؤں گا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے اور تیرے لیے۔ بھلا کی سادگی تھی اس کے لہجے میں۔ زینب دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہے؟ خادم میں نے کچھ نہیں دیا تجھے پاگل۔ اس نے زینب کی طرف کروٹ بدلی اور کونی کے بل اونچا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہٹانے لگا۔ سب کچھ تو دیا ہے تو نے مجھے۔ جتنی خدمت تم میری کرتی ہے کوئی اور کر سکتی تھی۔ تم دوسری شادی کر لو۔ ابھی جس خوف سے وہ کانپ رہی تھی وہی بات خود کرنے لگی تھی۔ بس اچانک اسے لگا وہ اپنی محبت میں اس پیارے شخص کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ کرنی ہوتی تو کب کی کر لیتا۔ تیری اجازت نہیں چاہیے مجھے۔ مگر اولاد کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں خادم حسین۔ خدا نے اولاد دینی ہوگی تو تجھ ہی سے دے گا، ورنہ میں ایسے ہی خوش ہوں۔ تجھ سے میں نے کچھ پوچھا تھا، تو بات کدھر لے گئی؟ وہ زمین، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر بات بدل گیا۔ خادم حسین اندر آیا۔ میرا صافہ کدھر ہے؟ یہ پلنگ پر پڑا ہے، اس نے بتایا اور پوڑیاں کھولنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ خادم حسین نے صافہ اٹھاتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا۔ دوا ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ ہاں، تو پھر کیوں کھا رہی ہے؟ وہ قریب آ کر الماری میں سے کچھ کاغذ نکالنے لگا۔ حکیم جی کی ہے، سنا ان کی دوا سے بہت سی عورتوں کی اولاد ہوئی ہے۔ خادم حسین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کون سے حکیم جی؟ مجھے تو پتہ نہیں، فریدہ آپا کے گاؤں میں رہتے ہیں، سنا ہے ان کی دوا سے پہلی اولاد بیٹا ہوتی ہے۔ زینب کے لہجے میں امید سی جاگی۔ فریدہ؟ خادم حسین پورے کا پورا اس کی طرف گھوما۔ یہ دوا تجھے فریدہ نے لا کر دی ہے؟ ہاں۔ وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کب سے کھا رہی ہے؟ اس کی پیشانی پر شکنیں سی ابھریں۔ پچھلے سال کسی اور حکیم سے لا کر دی تھی، پر وہ تو نکما ہی نکلا۔ پر اب دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ پھینک اسے، نہ جانے کیا کھلاتی رہی ہے تجھے۔ خادم حسین نے پوڑیا اس کے ہاتھ سے کھینچ کر پھینک دی۔ پر فریدہ تو بہت خیال کرتی ہے میرا، اس نے احتجاج کیا۔ وہ اسی طرح کسی دن زہر دے دے گی تجھے، تو وہ بھی کھا لینا۔ کوئی عقل ہے تیرے اندر یا نہیں؟ وہ دھاڑا۔ اس طرح کا غصہ بہت ہی کم آتا تھا اسے۔ وہ کیوں زہر دے گی مجھے؟ وہ تیری جگہ اپنی بہن کو بسانا چاہتی ہے۔ احمق عورت، خبردار جو اب اس کی لائی ہوئی کوئی بھی دوا کھائی ہو تو نے۔ وہ غصے میں بولتا باہر نکل گیا تھا۔ زینب گم سم سی کھڑی رہی۔ پھر نہ جانے خادم حسین کی باتوں کا اثر تھا یا وہ خود مایوس ہو گئی تھی۔ اس نے ساری دوا ضائع کر دی۔ فریدہ کے کہنے پر یہی کہہ دیا کہ وہ کھا رہی ہے۔ وہ ساگ توڑ کر لائی تھی۔ بیبے اور ماسی فاتح چارپائیوں پر سر جوڑے نہ جانے کن قصے کہانیوں میں مگن تھیں۔ سلام ماسی، زینب نے آہستگی سے کہا۔ جواباً ماسی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی زیر کو تجربہ کار نگاہیں زینب کے وجود کو ایکس رے کرنے لگیں۔ پھر وہ مایوس ہو کر بیبے کی طرف پلٹی۔ سچی بات ہے، اس سے کوئی امید نہ رکھ، بانجھ ہے پوری بانجھ۔ زینب کا دل کھولتے کڑاہے میں جا پڑا۔ امید وہ رکھے جس کا دماغ الٹا ہو، بیبے اب بآواز بلند بولتی تھی، علل اعلان زینب کو سناتی۔ زینب نے کپڑا کھول کر ساگ نکالا اور پرات میں رکھ لیا۔ پرات لے جا کر نلکے کے نیچے رکھی۔ تو نے اسے کیا لینا دینا، دفع کر اس کو۔ تو خادم حسین سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا بات کروں، ماں کی سنتا کہاں ہے، سارا دن اسی کے گھوڑے سے لگا رہتا ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتی رہتی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا یہ وہی خادم حسین ہے جو میرے پوچھے اور کہے بغیر ایک قدم بھی نہ چلتا تھا۔ تو کسی طرح اس کا دوسرا بیاہ کرا دے۔ زینب کا ہاتھ چوک گیا، چاقو انگوٹھا چیر گیا۔ ہوئی، خون سے ہاتھ بھر گیا۔ اس نے تیزی سے دوپٹے سے انگوٹھا دبایا۔ درد کی تیز سی ٹھیس انگوٹھے سے چلتی دل میں اتر گئی۔ ماسی برکتے کے دل میں نہ جانے کیا آیا، فوراً ہی زینب کو پکار بیٹھی۔ زینب ذرا بات تو سن۔ اپنے تنفر بھرے لہجے کو شہد آگیں بنانے میں بس ایک لمحہ لگا تھا۔ یہی بول ماسی، کیا کہنا ہے؟ زینب نہ تو بہری تھی نہ بے عقل، سب سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی۔ دیکھا، بیبے نے دانت پیسے۔ ماسی نے اس کا گھٹنا دبا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ دیکھ زینب، تو میری بیٹی جیسی ہے۔ تبھی نگاہ اس کے ہاتھ پر جا پڑی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ ماسی نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ خون اب بھی نہ رکا تھا۔ اس کے پیلے ململ کے دوپٹے پر جگہ جگہ دھبے پڑ گئے تھے، چاقو لگ گیا تھا۔ اس نے سکون سے جواب دیا اور پھر سے دوپٹے سے زخم دبا ڈالا۔ اے ہے، کیا کرتی ہے؟ جا ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھ۔
ماسی پاتھا نے گھبرا کر مشورہ دیا۔ تجھے جو بولنا ہے نا ماسی وہ بول، اس کی فکر مت کر۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بات تو سیدھی سی ہے، اولاد کے بغیر کوئی زندگی نہیں مرد کی، اس کی نسل کا معاملہ ہے وہ تو۔ ماسی میرے اولاد نہیں ہوئی، اس میں میرا قصور ہے۔ تیری قسمت دے پر خادم حسین کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ وہ کیوں بے نام و نشان رہے؟ پھر اسے تو 4 کی اجازت ہے، اب تک نہیں کرتا بیاہ تو صرف تیری وجہ سے، چاہتا ہے تجھے دکھ نہیں دینا چاہتا، پر تو بھی تو اپنی محبت کا ثبوت دے۔ عورت تو مٹ جاتی ہے اپنے مرد کے لیے، پھر وہ تجھے نکالے گا تھوڑی، تو بھی یہی رہنا اسی گھر میں۔ دیکھ تو میری بیٹی ہے ماسی، اپنی بیٹی کے خاوند کو یہ بات کہہ سکتی ہے تو؟ اگر میری جگہ وہ ہوتی؟ زینب نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے وہ تیری جگہ ہو، ارے 6 کھیلتے ہیں اس کے آگے پیچھے۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ایسے ہی کلیجے پر ہاتھ پڑتا ہے ماسی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ دیکھ بڑا احسان ہے ان لوگوں کا تجھ پر، کیا لے کر آئی تھی تو اس گھر میں خالی ہاتھ، اب اسے اولاد بھی نہ دے سکی۔ وہ دوسرا بیاہ کرے گا تو؟ میں نے اسے روکا تو نہیں ماسی، اجازت بھی تو نہیں دی۔ ماسی پھاتا فوراً بولی، تو کہے گی تو کر لے گا، پر تو نے تو اسے باندھ رکھا ہے۔ میں نے کسی کو نہیں باندھا ماسی، باندھ ہی نہیں سکتی۔ دوسرا بیاہ کرنا ہے خادم کا، کر دے۔ وہ اتنے آرام سے بولی کہ ایک پل کو بیبے اور ماسی پاتا کا منہ کھل گیا۔ تو دل سے کہہ رہی ہے زینبے؟ زینب نے ایک خالی ویران اور زخمی سی نظر اس پر ڈالی۔ ایسی باتیں دل سے کہی جاتی ہیں ماسی، یہ تو مجبوری کے سودے ہیں۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کھڑی ہو گئی۔ پر ایک بات تو بتا ماسی، اس نے ایک نظر بیبے پر ڈالی، اگر خادم حسین کے پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو کیا کرے گی تو؟ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، باہر نکل گئی تھی۔ ہائے اللہ، بیبے کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ دیکھ تو برکتے کیسی منحوس بات نکال گئی ہے، اللہ کرے اس کی زبان جل جائے۔ رہنے دے برکتے، اس نے مانی کی دعا بدعا کسی کو لگنا ہوتی تو خود اس کی مراد نہ پوری ہو جاتی۔ ماسی پھاتا کو نہ جانے کس بات کا افسوس ہوا تھا۔ جس دن سے خادم حسین کی شادی کی بات ہوئی تھی وہ یوں ہی خالی خالی سی پھرا کرتی، گھر کے سارے کام یوں ہی پڑے رہتے، بیبے نظر انداز کر دی تھی۔ فریدہ یوں بھی بہت خوش تھی۔ فاطمہ کو بلا لے کچھ دنوں کے لیے، بیبے نے چپکے سے کہا تھا، اور اس نے جھٹ سے پیغام بھیج دیا تھا۔ آج وہ اس زرد و شام میں گھر سے نکل آئی، نہ کوئی منزل تھی نہ راستہ، بس قدم تھے جو یوں ہی اٹھ رہے تھے، اور ذہن کرب آمیز خیالوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کھیتوں پر زرد شام بکھری ہوئی تھی، دور دور تک کوئی چرند پرند، کوئی انسانی وجود نہ تھا، سب واپسی کا سفر طے کر چکے تھے۔ احساس تنہائی ایک عجیب سے خوف میں ڈل گیا تو تھکے ہوئے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ سائیں برکت کا ڈیرا پیچھے رہ گیا، گاؤں کے اختتام پر سوکھے کنویں کے کنارے اس کے قدم خود بخود مدھم پڑ گئے۔ تو یہ ہے تیرا انجام زینبے؟ وہ تلخ سی ہنسی ہنس دی۔ سبز جابی کے سوٹ میں جالی کا دوپٹہ اوڑھے وہ اصغری کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ گندمی رنگت کی دبلی پتلی تیز ترار سی لڑکی تھی جس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ خادم حسین کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی، اور 4 سال کے بعد منزل اس کے سامنے آ گئی تھی۔ زینب سے ملتے ہوئے اس کی آنکھوں میں زینب کے لیے تضحیک و تحقیر کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ہونٹوں پر فتح مندی کی مسکراہٹ۔ اس نے زینب کے سلام کا جواب بھی نہ دیا تھا۔ قیمتی سوٹ کی خوشی میں وہ بار بار قمیص کا دامن گھٹنوں پر پھیلا کر چور نظروں سے دیکھنے لگتی۔ لکڑیاں دھواں اگلنے لگیں تو وہ اٹھ کر بیبے کے پاس پلنگ پر چلی گئی کہ کہیں آنکھ کا کاجل نہ پھیل جائے۔ ابھی تو اس نے خادم حسین سے ملنا تھا، اور بیبے کس طرح واری صدقے ہو رہی تھی اس پر۔ اے ہے زینبے، ساری روٹیاں جلا کر سوا راکھ کر دیں۔ بیبے کے چلانے پر وہ چونکی، گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی روٹی تنور میں لگانی چاہی تو بازو دہکتی دیوار سے چھو گیا۔ یا اللہ، ابھی تو پہلا زخم بھی نہیں بھرا تھا، جلتا بازو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ روٹیاں جلنے لگی تھی، وہ تیزی سے روٹیاں اتارنے لگی۔ فضا میں زردے اور دیسی گھی میں بھنے مرغ کی خوشبو پھیلی تھی۔ آج چولہے پر اجارہ داری فریدہ کی تھی۔ اس کی ماں اور بھائی بیبے کے پاس بیٹھے تھے، ان کے سامنے میز پر ٹھنڈا شربت اور آم رکھے تھے جسے وہ بے تکلفی سے کھا رہے تھے۔ زینب نے آخری روٹی چنگیر میں رکھی اور ٹوٹا ہوا گڑا تنور کے منہ پر رکھ دیا، پھر روٹیاں ترتیب سے رکھنے لگی۔ بازو پر جلن ہو رہی تھی، شکر ہے زیادہ نہیں جلا، اس نے بازو دیکھ کر سوچا۔ تبھی دروازہ کھول کر خادم حسین اندر آیا۔ اس کے ہاتھ پیر گیلی مٹی میں لتھڑے تھے، کندھے پر رکھی کئی کا بھی یہی حال تھا۔ آنگن میں غیر معمولی رونق پر وہ ذرا ٹھٹکا، پھر وہیں سے سلام کر کے نلکے کی طرف آ گیا۔ کئی کھرے کے ایک طرف رکھ کر وہ خود بھی کھرے میں کھڑا ہو گیا۔ نلکا چلا زینب۔ زینب نے روٹیاں چھوڑی اور قریب آ کر نلکا چلانا شروع کر دیا۔ پانی کی تیز دھار پر وہ دونوں پاؤں رگڑ رگڑ کر دھونے لگا۔ مٹی پانی میں گھل گھل کر نالی میں جانے لگی تھی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ خادم حسین نے آہستگی سے پوچھا۔ زینب نے مڑ کر دیکھا، سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔
پتہ نہیں اپنے کاموں میں مصروف خادم حسین کو کچھ بھی خبر نہ تھی، پھر بھی ان کے تیور پہچانتا تھا۔ تو فکر نہ کر ایمی، بس، خادم حسین نے مخصوص انداز میں تسلی دی۔ زینب بدقت مسکرائی۔ تبھی خادم حسین کی نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے زینب کی کلائی تھامی جس پر سرخ لکیریں پڑ گئی تھی۔ جل گیا یہ؟ اب کی نظر انگوٹھے پر تھی۔ کٹ گیا تھا۔ دھیان سے کام کیا کر، اس نے محبت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ فاطمہ کے ہاتھ سے شربت کا گلاس چھلک گیا۔ اس کی ماں کی آنکھیں پھٹ گئیں اور خود بیبے نے سر پٹا کر اسے کئی آوازیں دے ڈالیں۔ اپنی ماسی سے تو مل لے آ کر۔ آتا ہوں بیبے، ہاتھ پیر تو دھو لوں۔ زینب کو احساس ہوا وہ جان بوجھ کر پانی بہائے جا رہا ہے تو وہ ہاتھ روک کر تندور کی طرف پلٹ گئی۔ وہ ہاتھ صاف کرتا ادھر آ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ فاطمہ بے چین تھی، خادم حسین نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اکرم فقیر حسین کا پوچھ کر باہر نکل گیا۔ تجھے تو کبھی ماسی کی یاد نہ آئی؟ یہ اکرم اور فاطمہ تو ہر وقت تجھے یاد کرتے تھے۔ فریدہ کی ماں نے شکایت کی، بس ماسی وقت کہاں ملتا ہے نکلنے کا؟ وقت نہیں ملتا یا دل نہیں چاہتا؟ فاطمہ نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو کیسی ہے فاطمہ؟ خادم حسین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تو سنا؟ وہ بے تکلفی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اللہ کا شکر ہے خوش باش ہوں۔ وہ ماسی کی طرف دیکھ رہا تھا، فاطمہ اس کی طرف، اور زینب جو سوچ رہی تھی وہ بے حس بن جائے گی۔ اس کی نگاہیں بلا ارادہ ان دونوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ لگتا تو نہیں ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ خادم حسین ناگواری سے کھڑا ہو گیا۔ کدھر؟ کام ہے، 2 گھڑی ہمارے پاس بھی بیٹھ جا۔ فاطمہ نے ٹانگیں سمیٹیں۔ زینب دسترخوان سے برتن اٹھا رہی تھی، اسی لیے لہجہ لگاوٹ بھرا ہو گیا۔ بیٹھ جا خادم حسین، پرونے بڑی دور سے آئے ہیں، زینب نے آہستگی سے کہا تھا۔ پھر آتا ہوں، ابھی حکیم صاحب سے تیرے لیے دوا لے آؤں۔ وہ جلدی پر تیل ڈال کر گیا تھا۔ سب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زینب نہا کر بال سلجھا رہی تھی۔ لمبے گھنے بالوں کا آبشار سا پشت پر پھیلا تھا۔ لمبے بالوں کو سلجھانا بھی مصیبت تھی۔ وہ ذرا ذرا سے بال لے کر سلجھا رہی تھی۔ انہی کالے بالوں نے باندھ رکھا ہے خادم حسین کو۔ فاطمہ کے اندر تنفر بھرنے لگا۔ زینب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے چائے بنا دو۔ سفید اور کالے پرنٹ والے لون کے خوبصورت سوٹ میں نک سک سے تیار تھی۔ جس دن سے وہ آئی تھی یوں ہی بن ٹھٹ کر خادم حسین کے آگے پیچھے پھرا کرتی۔ وہ پانی مانگتا، زینب ابھی اٹھنے کے بارے میں سوچتی ہی تھی کہ وہ لپک کر گلاس بھر لاتی۔ کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی اسی کے سپرد تھی۔ ایک ایک چیز شوق جملوں کے ساتھ سامنے رکھتی۔ یہ ان کی روایت نہ تھی، مگر سب آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے، گویا کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ خود خادم حسین کو بھی وہ بغیر نظر اٹھائے گلاس پکڑتا، بغیر اس کی طرف دیکھے کھانا کھا لیتا۔ فاطمہ کی شوخیاں، اس کا سنگھار سب بیکار جاتا۔ وہ بعد میں زینب سے کہتا، میرے کام تم خود کیا کرو زینب۔ وہ بے بسی نگاہ ڈال کر رہ جاتی۔ وہ موقع بھی تو دے۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہے؟ چائے بنانے کو کہا ہے، فاطمہ نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ وہ چولہا ہے اور چائے بنانے کا سامان بھی، زینب نے چوٹی گونتے ہوئے کہا۔ سوکن بننے آئی ہے، ابھی سے حکم چلا رہی ہے، اس کے اندر آگ لگی تھی۔ ہیں آپا، دیکھ تو کیسے جواب دے رہی ہے۔ زینب چوٹی گون کر کھڑی ہو گئی، ایک نظر فریدہ پر ڈالی۔ کیسا بین بن کر دھوکہ دیا تھا، سانپ بن کر ڈسا تھا۔ خادم حسین کی بات سچ ہی ثابت ہوئی۔ وہ اپنی بہن کو بسانا چاہتی تھی اور وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر جو کچھ کہتی اس پر عمل کرتی رہی۔ فریدہ نے نظریں چرا لی۔ زینب باہر نکل گئی۔ چل میں بنا دیتی ہوں۔ اکڑ کس بات پر رہی ہے؟ فاطمہ کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک بار اس گھر میں آ جاؤں، ہوش ٹھکانے لگا دوں گی کمبخت کے۔ فریدہ نے چائے کا پانی چڑھا کر دسترخوان میں روٹیاں لپیٹنی شروع کر دیں۔ یہ کس لیے؟ خادم حسین کے لیے روٹی لے جانی ہے، صبح تو لسی پی کر نکل گیا تھا۔ بھائی فقیر حسین کہاں ہیں؟ وہ ساتھ والے گاؤں گیا ہے کسی کام سے۔ فاطمہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں لے جاؤں؟ فریدہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنی تیز نہ چل، کہیں ہتھے سے ہی نہ اکھڑ جائے۔ پھر اسے اداس دے کر کہنے لگی، چل لے جا۔ فاطمہ چائے بھول بھال روٹی لے کر کھڑی ہو گئی، ساتھ اصغر کو لے لیا۔ گلی کے نکڑ پر سکینہ کے ساتھ کھڑی زینب کو دیکھ کر چال کچھ اور متوالی ہو گئی تھی۔ سکینہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ خادم حسین کو کھانا دینے جا رہی ہے، زینب نے سپاٹ سے لہجے میں بتایا۔ زینب؟ سکینہ کے مرچی سے لتھڑے ہاتھ رک گئے۔ وہ اپنے گھر کی بیرونی دیوار کی لپائی کر رہی تھی۔ کتنا کام رہ گیا ہے تیرا؟ زینب اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ اونچے نیچے رستوں پر یہی سوچتی جا رہی تھی کہ خادم حسین سے بات کس طرح کرنی ہے۔ اصغر اسے آگے آگے پتنگیں پکڑتا ہوا جا رہا تھا۔ خالہ تم کب تک یہاں رہو گی؟ اصغر نے سوال کیا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی، جب تم واپس جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا، اس نے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی، اصغر تجھے چاچی کیسی لگتی ہیں؟ چاچی اچھی لگتی ہیں۔ تمہارا چاچا اس کے ساتھ لڑتا نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں، اور نہ چاچی لڑتی ہے، مارتا بھی نہیں۔ اسے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ جب لڑتا نہیں تو مارے گا کیوں؟ مارتا تو ابا ہے، اور جب مارتا ہے نا تو اماں یوں تڑپتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں اڑتا پتنگا تھا جسے اس نے ایک پر سے پکڑا ہوا تھا اور وہ دوسرا پر پھڑ پھڑا کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بکواس نہ کر، بدتمیز نہ ہو تو۔
بڑا آیا چاچی کا چہیتا، اس سے غصہ آ گیا۔ کھیت آ گئے تھے۔ خادم حسین درخت کے سائے میں ذرا دیر سستانے کو بیٹھا تھا۔ فاطمہ نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔ خادم حسین اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ زینب کہاں مر گئی آج؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ توبہ کتنے دور ہیں کھیت، میں تو تھک گئی۔ ایک ادا سے کہتی وہ قریب بیٹھی، لسی اور روٹی بھی رکھ دی۔ ہاں تمہیں عادت جو نہیں ہے۔ زینب کیا کر رہی تھی؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں، گھر پر تو نہیں تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو، ابھی بھوک نہیں ہے، تم اب گھر جاؤ۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ یوں کہو تمہیں میرے پاس 2 گھڑی بیٹھنا بھی قبول نہیں۔ فاطمہ کو اس کے رویے سے دکھ ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فاطمہ، مگر اچھا نہیں لگتا میرا کھانا لانا۔ کل سے زینب سے کہنا وہ کھانا لے آئے گی۔ کیوں؟ وہ تنک کر بولی۔ وہ بیوی ہے میری، فرض ہے اس کا۔ اور میں؟ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ بہت چاہا تھا اس سے، بہت انتظار کیا تھا۔ ذہن میں پہلی شبیہ اس کی بنی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ نہ جانے یہ زینب کہاں سے آ گئی بیچ میں۔ خادم حسین کو اس کے آنکھوں سے الجھن ہونے لگی۔ بتاؤ نا خادم حسین، میں کون ہوں؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ تم مہمان ہو، کچھ دنوں تک چلی جاؤ گی، اس لیے کہتا ہوں میرے لیے تکلیف مت کرو۔ یہ زینب کا فرض ہے، اسے نبھانے دو۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، کھیتوں میں گھس گیا تھا۔ فاطمہ وہیں کھڑی اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اس کی حیثیت یاد دلا گیا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھی، اصغر کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر آئی تھی۔ دے آئی روٹی؟ فریدہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ٹھٹکی۔ فاطمہ نے نلکا چلاتی زینب کو دیکھا، پھر مسکراتی لے جاتی ہوئی گویا ہوئی، دے کر کھلا کر آ رہی ہوں۔ اس نے زینب کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اندر چلی گئی۔ زینب کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے زینب کو، ہر وقت کھوئی کھوئی گم سم رہتی ہے۔ نہ پہلے جیسی تیزی ہے نہ پھرتی، بولتی بھی یوں ہے جیسے لفظوں کا کال پڑا ہو۔ خادم حسین سوچ رہا تھا، تبھی زینب کی تیز چیخ نے لاشعوری طور پر اس کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اسے لگا زینب کا ہاتھ مشین کے اندر آ گیا ہے۔ زینب مشین کے دندانوں میں پھنسی چند دھجیاں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خادم حسین متحیر سا اسے دیکھنے لگا، جو گڑیا کی بچی کچی باقیات کو ہاتھوں پر رکھے دیکھ رہی تھی۔ پھر مٹھیاں بھینچ کر رو پڑی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور تنفس بے حد تیز، لبوں پر دبی دبی سسکیاں تھیں۔ زینب! خادم حسین نے قریب آ کر اس کی بند مٹھیاں دیکھی، پھر بمشکل انہیں کھول کر دھجیاں دور پھینک دی۔ زینب ادھر دیکھ، میری طرف آنکھیں کھول۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے پکار رہا تھا۔ اندر آتی فاطمہ ٹھٹک کر رک گئی۔ زینب نے بمشکل آنکھیں کھولی، وہ لہو رنگ ہو رہی تھی۔ تجھے کیا ہوا ہے زینبے؟ بول، کیا سوچتی رہتی ہے؟ کیا ہے تیرے دل میں؟ مجھے بتا، مجھ سے کہہ، میں کوئی غیر نہیں، تیرا اپنا خادم حسین ہوں۔ بتا زینب، کس بات سے ڈرتی ہے؟ کیا خوف ہے تجھے؟ وہ اس پر جھکا پوچھ رہا تھا، اور اس کا محبت سے چور لہجہ فاطمہ کے اندر آگ لگا رہا تھا۔ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں؟ طلاق تو نہیں دے گا؟ خوف میں ڈوبے الفاظ سرگوشی سے زیادہ نہ تھے۔ خادم حسین نے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے بٹھا دیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ پوری ہونے والی دعاؤں کی بے قدری نہیں کی جاتی زینب، اور تو میری دعا ہے، مرے ہوئے باپ کی وصیت ہے، سائیں جی کی برکت سے اس گھر میں آئی ہے۔ تجھے اپنی زندگی سے نکالوں گا تو جیوں گا کیسے؟ بھرپور منظر تھا، اور اس منظر میں وہ کہاں فٹ آتی تھی؟ زینب اس کے کندھے پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں نہ جانے کیا کیا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ فاطمہ واپس پلٹ گئی۔ کسی نامحسوس احساس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شاید دائیں ٹانگ کے پاس سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نیم غنودگی کے عالم میں دیکھا، دوسرے پل اس کی چیخ نکل گئی۔ خادم حسین ہڑبڑا کر جاگا۔ کیا ہوا؟ سانپ اس کی ٹانگ کے پاس پن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا پن چاندنی میں چمک رہا تھا۔ خادم حسین یوں ہی چارپائی پر آدھا کھڑا آدھا بیٹھا ساکت ہو گیا۔ زینب ہلنا نہیں۔ وہ کسان تھا، دن رات اس کا واسطہ یہاں سانپوں سے پڑتا تھا۔ سانپ ذرا سا رینگا اور دوسرے لمحے چارپائی سے نیچے لٹک گیا۔ تب زینب نے چھلانگ لگائی اور خادم حسین کی چارپائی پر آ گئی۔ شکر اللہ کا، خادم حسین کے منہ سے نکلا۔ صرف چند سیکنڈ کا کھیل تھا، جیسے صدیوں پر محیط۔ خادم حسین، فقیر حسین ڈانگ اور لالٹین لیے اوپر آیا۔ اس کے پیچھے اصغری اور بیبے تھیں۔ کیا ہوا؟ سانپ تھا۔ خادم حسین نے لکڑی سنبھالی۔ کدھر گیا؟ کاٹا تو نہیں؟ نہیں، بچ گئے، یہ ادھر کو نکلا ہے، خادم حسین نے اشارے سے بتایا۔ ادھر لکڑیاں اور ٹوٹی پھوٹی چارپائی پڑی تھی۔ فقیر حسین نے ڈانگ کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چارپائی کو ہلایا تو سانپ نکل بھاگا۔ فقیر حسین نے ڈانگ کے ساتھ اس کا پھن دبا دیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا وجود بے جان ہو کر نیچے نہ جا پڑا۔ مر گیا؟ فقیر حسین نے ایک بار زور سے اسے ہلایا، تب ہی دور سے کتوں کے بھونکنے اور آدمیوں کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں تو پہلے بھی آ رہی تھیں، مگر وہ سانپ کے چکر میں سن نہ پائے تھے۔ لگتا ہے چوری ہو گئی ہے کہیں۔ پر یہ سانپ کہاں سے نکل آیا؟ بیبے نے کہا۔ تھا کہاں پر؟ تم نے کیسے دیکھا؟ یہاں، خادم حسین کہتے کہتے پھر سنبھل کر بولا۔ پانی پینے اٹھا تو گھڑے کے پاس تھا۔ چیخ تو زینب نے ماری تھی، بیبے نے کہا۔ ظاہر ہے میں تو مارنے سے رہا،
دن رات سانپ ہی مارے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ کر بیٹھ گیا تھا۔ سب نیچے چلے گئے تھے۔ خادم حسین نے خاموش کھڑی زینب کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کم نہیں ہوا تیرا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ چل اب سو جا، اللہ کا شکر ادا کر کے بچ گئی ہے۔ اس کے سر پر جھکا تاریک آسمان اس کی گود کی طرح خالی تھا، نہ چاند نہ ستارے، ہوا بھی بند۔ اس نے انگلیوں سے کنپٹیاں دباتے ہوئے اپنے اندر کی کشمکش پر قابو پانے کی صحیح کی، مگر اضطراب کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانس پھولا، دھڑکن تیز۔ اس کے اندر بلا کی مزاحمت تھی، مگر کچھ اور بھی تھا جو اٹھ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر خادم حسین کو دیکھا۔ سارے دن کا تھکا ماندہ وجود مکمل طور پر نیند کے گھیرے میں تھا۔ اس نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے قدم باہر نکالے تھے۔ اس کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ طویل رستہ اس کے سامنے تھا، جہاں خوف اندھیرے کے گلے میں باہر ڈالے اونگ رہا تھا۔ وہ جیسے خلائے بسیط میں قدم رکھ رہی تھی۔ کوئی آوارہ کتا متجسس ہو کر بھونکا۔ وہ دہل کر دیوار کے ساتھ دبک گئی۔ اس سے کچھ پیچھے نکو کی ہٹی پر تالا پڑا تھا۔ شیشم کی ٹہنی پر لٹکتی لالٹین بجھنے کو تھی اور خود نکو ہٹی کے بند دروازے کے سامنے چارپائی پر پتلی چادر لپیٹے سو رہا تھا۔ اگر خادم حسین کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں گئی ہوں تو پھر اس کے قدم مدھم پڑ گئے۔ ایک آخری کوشش، جس کا دل ہمک گیا۔ وہ ایک خوف آمیز جرأت کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ ریتیلے میدان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے آگے کھیت تھے، پھر نہر، سائیں برکت کا ڈیرا، کھیت، اس کے بعد قبرستان اور وہ کٹیا اس کی منزل۔ وہ قبرستان کی چھوٹی کچی دیوار کے ساتھ کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کٹیا کے اندر رات کی تاریکی میں کیا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ اندر کیوں نہیں آتی؟ اب کیا وہیں کھڑی رہے گی؟ اندر سے کھرکھراتی آواز گونجی۔ زینب کا ہاتھ لاشعوری طور پر اٹھا اور دروازہ کھل گیا۔ مائی جیرا کندھوں پر سیاہ چادر رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کوئلے سے کھینچے چار خانوں میں کچھ بیج نما چیزیں بکھری تھیں۔ دائیں طرف انگیٹھی میں آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹھ جا۔ زینب میکان کے انداز میں بیٹھ گئی۔ پہلے آ جاتی تو کاہے کو اتنی کٹھنائیوں میں پڑتی؟ بول کیا کرنا ہے؟ مجھے اولاد چاہیے مائی۔ وہ دوپٹے میں چھپے دونوں ہاتھ جوڑ کر گگیائی۔ طلب نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ وہ جس سے مانگ رہی تھی وہ تو کچھ بھی دینے پر قادر نہیں تھی۔ اچھا، مائی کی شاطر آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک بچہ چاہیے، مائی جیرا نے سرگوشی کی۔ بچہ تو چاہیے مائی۔ زینب کا لہجہ حسرت بھرا تھا۔ بے وقوف عورت، مجھے بچہ چاہیے۔ میں کہاں سے لاؤں گی بچہ؟ زینب کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ چل، زیادہ بولی نہ بن، آنگن بھرا ہے، ایک اڑا لے چھپکے سے۔ تیرا مطلب ہے مائی فریدہ کے بچے؟ زینب کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ ہاں، مائی جیرا آرام سے بولی۔ دشمن ہے تیری، سوکن بٹھا رہی ہے تجھ پر۔ کیا کرے گی وہ اتنے ڈھیر سارے بالکوں کا؟ ایک لے آ چھپکے سے۔ مائی جیرا کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ شش و پنج میں تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو جا اپنی سوکن کے لیے مہندی گھول جا کر، اپنے خاوند کا سہرا لگ۔ وہ جھڑک کر بولی۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر مائی کے سامنے رکھ دیں، جسے اس نے فوراً جپٹ لیا تھا۔ ایک جوش جنوں میں وہ باہر نکل آئی تھی، مگر اب دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، گھر میں کسی کی آنکھ کھل گئی تو؟ گھر جا زینب۔ اس کے قدم رک گئے۔ بابا سامنے کھڑے تھے۔ آگے گند پڑا ہے کوڑے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے آگے پڑا گوبر دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور پھینک دیا۔ بابا، میں وہ ہکلائی۔ شریف عورت آدھی رات کو باہر نہیں نکلتی، اتنی سمجھ تو ہوگی تجھ میں۔ اللہ بہت مہربان ہے، پر بندہ خود اپنا دشمن ہو جائے تو؟ جا جلدی قدم اٹھا۔ اور وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ بس آپا اماں کو بلا دو، اب میں گھر جاؤں گی۔ آم چوس کر گٹلی دور پھینکتے ہوئے فاطمہ بے حد بیزاری سے گویا ہوئی۔ سارے جتن کر کے دیکھ لیے، پر خادم حسین ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پتھر ہے، پورا پتھر، نہیں پگھلے گا۔ وہ تنگ آ گئی تھی۔ اب پتہ چلا کتنے سمجھاتی تھی تجھے، دفع کر اس کو۔ وہ تابے کے لڑکے کا ہاتھ تھام لے۔ نہیں مانی تو کیا کرتی؟ شروع سے یہ بات میرے دماغ میں بٹھانے والی بھی تم ہی تھی آپا، کہ مجھے اسی گھر میں آنا ہے۔ بس دل میں بیٹھ گئی یہ بات، کسی اور کے لیے دل مانا ہی نہیں۔ کوئی برابر والی لے آتا تو اتنی جلن نہ ہوتی۔ یہ 2 ٹکے کی چھوکری لے آیا میرے مقابلے میں۔ زینب دروازے میں ہی رک گئی۔ وہ تو پوچھنے آئی تھی کہ شام کو کیا پکانا ہے۔ موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ وہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ پتہ نہیں کیسا مرد ہے، کسی طرح رام ہی نہیں ہوتا۔ وہ سڑی صورت والی ایسی بھائی ہے کہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ سارے حربے ناکام ہوئے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، ورنہ جس کی چارپائی پر سانپ چھوڑا گیا ہو وہ بچ سکتا ہے؟ بیچارہ اکرم تیرے لیے مصیبت میں پھنسنے لگا تھا تو کیا ہوا، بھائی ہے، اب بہن کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتا؟ فاطمہ تنک کر بولی تھی۔ زینب کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ عقب سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ وہ خادم کے لمس کو پہچانتی تھی، وہیں ساکت ہو گئی۔ یہ بیبے کہاں گئی ہے؟ پتہ نہیں، بری بناتی پھر رہی ہے، اور پتر ہے کہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا۔
آپا آخر اس زینب میں ہے کیا جو مجھ میں نہیں ہے؟ قسمت کی تیز ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا اولاد نہیں ہوگی تو خود بخود دل سے اتر جائے گی۔ آنے بہانے اسے دوا کھلاتی رہی۔ میرا مقصد تو پورا ہو گیا، پر خادم حسین کی رگیں تن گئی۔ ایک جھٹکے سے زینب کو سامنے سے ہٹا کر لپک کر کلہاڑی اٹھائی۔ اس کی ٹھوکر سے دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اندر بیٹھے افراد ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ بھرجائی، میں نے تجھے ہمیشہ بڑی بہن سمجھا تھا۔ دونوں بہنوں کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ نہیں خادم حسین، زینب تڑپ کر سامنے آئی۔ ہٹ جا زینبے، یہ وہ خادم حسین نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں لہو اور لہجے میں قہر تھا۔ فریدہ اور فاطمہ کو ہوش آیا تو وہ چیخنے لگیں، زینب ہٹ جا۔ زینب ہٹی نہیں تھی، وہ اس کے بازو پکڑے باہر دھکیلنے لگی تھی۔ چھوڑ دے خادم حسین، چھوڑ دے، تجھے اللہ پاک کی قسم، تجھے میری قسم، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ خادم حسین کا ہاتھ بلند تھا اور گرفت مضبوط، بس ایک وار کی ضرورت تھی۔ خادم حسین نہیں کر، زینب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کلہاڑی پر اس کی گرفت ذرا سی ہلکی پڑی۔ زینب نے کلہاڑی چھین کر دور پھینک دی۔ خادم حسین نے ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر زینب کا بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ سامان سمیٹ اپنا، مگر کیوں؟ جو کہا ہے وہ کر۔ اس کا لہجہ بے حد سخت اور دھاڑتا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جلدی جلدی چند جوڑے سمیٹے، تب تک وہ بپھرے شیر کی طرح صحن میں چکراتا رہا تھا۔ فریدہ نے اندر سے کنڈی چڑھا لی تھی۔ شام کی ٹرین سے وہ اسے شہر چاچا صادق کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ تمہیں کچھ دن یہاں رہنا ہے، گھبرانا مت، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو چاچی سے کہہ دینا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے دل کو بے چینی لگ گئی۔ ہر دن اس کا انتظار کرتی، نہ کھانا ڈھنگ سے تھا نہ سونا۔ چاچی مہربان عورت تھی، اس کے بچے بھی سیدھے سادے خوش مزاج تھے۔ چاچا تو مصروف تھے، گھر میں کم ہی نظر آتے۔ بڑی سعدیہ کالج جاتی تھی، نوید بھی کالج میں ہی پڑھتا تھا، سدرا اسکول میں پڑھتی تھی۔ چھوٹا سا 4 کمروں کا کچن، 2 باتھ روم اور بہت چھوٹے سے لان پر مشتمل گھر تھا۔ پہلے چند دن تو وہ گمسم سی رہی، پھر حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ اس کے لیے تو ہر چیز عجوبہ ہی تھی۔ سدرا کچھ دن تو اس سے دور دور رہی، پھر اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے دھیان بٹانے لگی۔ اسے گاؤں کے باسیوں، وہاں کی فصلوں اور موسموں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ کریت کریت کر ایک ایک بات پوچھنے لگتی۔ گاؤں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے اس سے بھی زیادہ پیارے اور محبت کرنے والے، مگر جب نفرت کرتے ہیں تو ان سے زیادہ نفرت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ سدرا حیران ہو کر پوچھتی تو وہ گھبرا کر چاچی سے پوچھنے لگتی۔ خادم حسین کو آئے بہت دن ہو گئے چاچی، وہ آیا کیوں نہیں؟ آ جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ مسالہ بھونتے ہوئے کہتی۔ زینب انہیں کیا بتاتی، وہ اب گاؤں میں اکیلا تھا، اپنے بھی پرائے ہو گئے تھے، اور گاؤں میں دشمنی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ دل اس بند گھر میں گھٹنے لگتا تو وہ چھوٹے سے لان میں آ بیٹھتی، آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتی اور خادم حسین کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ بٹوارا، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ فقیر حسین جانتے ہی بھڑک اٹھا۔ دماغ ہی تو ٹھیک ہوا ہے، وہ طویل سانس کھینچ کر بولا اور سر اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ پر ہوا کیا ہے تجھے؟ فقیر حسین سارے قصے سے لاعلم تھا۔ پہلے اپنی بیوی کو اٹھا کر شہر چھوڑ آیا، اب بٹوارے کی بات کر رہا ہے۔ وہ بس اتنا ہی جانتا تھا کہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ خادم حسین غصے میں آ گیا اور بیوی کو لے کر شہر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خادم حسین کے لب بھیج گئے۔ ہوا تو کچھ نہیں، مگر ہو جاتا، میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تمہاری بیوی کے۔ اگر کیا بکواس کرتا ہے، دماغ چل گیا ہے تیرا؟ اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے کیوں نہیں بتاتا؟ فقیر حسین دھاڑا۔ اپنی بیوی سے پوچھ، عورت ذات سے کیوں پوچھوں؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے؟ دیکھ خادم حسین، میں کبھی عورتوں کے جھگڑے میں نہیں آیا، پر اب تو بولا ہے زینب کو یہاں سے لے گیا ہے تو بات کچھ ہوئی ہوگی۔ بات نہیں، قتل ہوا ہے فقیر حسین، میری آنے والی نسل کا قتل ہوا ہے۔ خادم حسین کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگیں۔ اندر بے دم سادے بیٹھی تھی۔ فریدہ فاطمہ کو چھوڑنے کے بہانے چلی گئی تھی، معاملہ ٹھنڈا ہوتا تو واپس آ جاتی۔ تو تفصیل بتا خادم حسین، اس گھر کا بڑا ہونے کے ناطے فیصلہ میں کروں گا۔ فیصلہ تو ہوگا، نہیں تو میں پنچایت بلواؤں گا۔ پہلیاں مت بجھوا، اصل بات بتا۔ فقیر حسین جھنجھلا گیا۔ تب خادم حسین نے رک رک کر اسے ساری بات بتائی تھی۔ فقیر حسین کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ کلہاڑی کیوں روکی تھی تو نے؟ چلا دی ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں روکی تھی، شاید تیرے بچوں کا خیال آ گیا تھا۔ نہیں کرنا تھا خیال، ایسی عورت کی تو گالیوں کا طوفان تھا جو اس کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ خود بتاؤ خادم حسین، کیا کروں؟ طلاق دے دوں اس سے؟ فریدہ کو میں معاف نہیں کر سکتا، اور بیبے اس کے لیے تو یہ ہی کافی ہے کہ اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے ہوگی، پر اس کی نہیں ہوگی۔ بیبے تڑپ کر باہر نکلی۔ پتر جو چاہے قسم لے لے، مجھے نہیں پتا فریدہ یہ کرتی رہی ہے۔ میں نے زینب سے نفرت کی تھی، پر پتر میں دل سے چاہتی تھی تیری اولاد ہو جائے، میں وہ سب کچھ تیرے لیے کرتی تھی۔
خادم حسین نے اسے نظر انداز کر دیا۔ فقیر حسین، میں اب اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کام کل بھی تو ہونا ہے، آج ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں صلح صفائی سے سارے کام کرنا چاہتا ہوں۔ پتر، تو لے آ زینب کو، میں اسے اپنی دی بنا کر رکھوں گی۔ بیبے بیٹے کو ہاتھ سے چاہتا دیکھ کر ہار مان گئی تھی۔ اس گھر میں نہیں لاؤں گا، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ میرا حصہ الگ کر دو۔ نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تم لوگ الگ نہیں ہوگے، میں یہ بٹوارا نہیں ہونے دوں گی۔ بیبے چیخنے لگی تھی۔ چپ کر بیبے، تو اندر چل کر بیٹھ، جو تو نے کرنا تھا کر لیا، فقیر حسین غصے سے بولا۔ خادم حسین، بیبے نے اس سے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے فیصلہ چاہیے فقیر حسین۔ ٹھیک ہے خادم، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا، اس گھر میں تجھے رہنا بھی نہیں چاہیے۔ فقیر حسین نے ایک طویل سانس لے کر فیصلہ کر دیا تھا۔ پیچھے بس بیبے کی چیخو پکار رہ گئی۔ زینب اٹھو بیٹی، تیار ہو جاؤ، چاچی نے آ کر کہا۔ وہ کب سے لان میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے چاچی؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، تمہارا چیک اپ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس؟ میں نہیں جاؤں گی چاچی، وہ ڈر گئی۔ کیوں بھئی؟ ڈاکٹر تو سنا ہے پیٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ چاچی کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ خواہ مخواہی، اور جس ڈاکٹر کے پاس میں تمہیں لے جا رہی ہوں میری سہیلی ہے، بہت اچھی اور پیار کرنے والی۔ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں گی نا؟ بہت پیار سے سمجھا بجھا کر اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ کیا تھا۔ کسی نے کہا نہیں تھا، بس انہیں خود ہی خیال آیا تھا۔ وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی، مگر چلی گئی۔ چاچی نے الگ جا کر ڈاکٹر کو ساری سچویشن سمجھائی تھی۔ خادم حسین نے ان سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ چیک اپ، مختلف ٹیسٹ، ڈاکٹر نے خود بھی اس سے بہت کچھ پوچھا تھا۔ وہ گھبرائی گھبرائی جواب دیتی رہی۔ چاچی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ باہر نکل کر اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ ابھی تو رپورٹ آئے گی، پھر ہی کچھ بتا سکے گی۔ ابھی تو یہ کچھ دوائیاں دی ہیں، اور اگلے دن چاچی خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ سچویشن بہت پیچیدہ ہے، ڈاکٹر نے تشویش سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں تو حیران ہوں، آج کے دور میں بھی یہ سب ہوتا ہے، اتنا ظلم، اتنی زیادتی، مگر کچھ تو امید ہوگی ڈاکٹر سائقہ۔ میں تو حیران ہوں آپ لوگوں نے بھی اس کا خیال نہ رکھا۔ بس 10 سال پہلے بچوں کی تعلیم کی خاطر گاؤں چھوڑا تو پھر کبھی جانا ہی نہ ہوا۔ زمین ٹھیکے پر دے دی تھی، صادق کبھی جانا نہیں ہوتا، جس نے ٹھیکے پر لینی ہو یہیں آ جاتا۔ پھر کوئی قریبی عزیز بھی نہ تھا، یہ بھی دور پار کے رشتے دار ہے۔ وہ اس کی رپورٹس دیکھنے لگی۔ علاج تو ہوگا، 1% بھی چانس ہو تو ہم امید نہیں چھوڑتے، انہوں نے میڈیسن لکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گھر آئیں تو سدرا زینب کو گیس کا چولہا جلانا سکھا رہی تھی۔ امی دیکھیں باجی کتنا ڈر رہی تھی۔ کوئی نہیں، اب تو جلانا بھی آ گیا تھا۔ زینب جھیم گئی۔ چاچی تھکی تھکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک گلاس پانی پلانا بیٹا۔ سدرا نے پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھا۔ کہاں گئی تھی امی؟ زینب کی ڈاکٹر کے پاس۔ زینب نے بڑی امید سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انہیں اس کی امید توڑنا اچھا نہیں لگا تو مسکرا دیں۔ بس ذرا سا مسئلہ ہے، مکمل علاج سے ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کرم کرے گا۔ انہوں نے ان کے اندر دم توڑتی امید کو جگایا تھا۔ اس عرصے میں شدت سے خادم حسین کی منتظر رہی۔ وہ بس ایک بار آیا، وہ بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، گاؤں کے حالات پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے فوراً واپس جانا تھا۔ بس کچھ رقم تھما گیا، وہ اداس ہو گئی۔ نہ جانے گاؤں میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ اس دن بادل کھل کر برسے تھے۔ سدرا نے شام کی چائے کے ساتھ شامی کباب بنا لیے تھے، ساتھ میں املی کی چٹنی بھی۔ وہ سب کو آوازیں دے رہی تھی جب خادم حسین چلا آیا۔ اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں آپ خادم بھائی؟ زینب باجی ہر روز آپ کی راہ دیکھتی تھی، تیز تیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ زینب کو بھی آوازیں دینے لگی۔ چاچی اور وہ ایک ساتھ ہی آئی تھی۔ ہلکے فیروزی لون کے سوٹ میں زینب کتنی مختلف اور کھلی کھلی لگ رہی تھی، رنگت بھی نکھر آئی تھی، صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی باجی مجھے یاد کرتی رہتی ہیں، پر لگتا تو نہیں۔ خادم حسین ہنسا، اس کی ہنسی میں آسودگی تھی۔ زینب شرما سی گئی۔ تم آئی بھی تو بہت دنوں کے بعد ہو، چاچی نے کہا، پھر سدرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا ہماری چائے اندر بھجوا دو، انہیں خادم حسین سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ تم سامان سمیٹ لو زینب، ہم ابھی واپس جائیں گے، خادم حسین نے کہا تو وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی، پھر رک کر پوچھنے لگی، ہم جائیں گے کہاں؟ تم سامان تو سمیٹو۔ زینب نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، خوشی خوشی کپڑے سمیٹنے لگی۔ چاچی خادم حسین کو کمرے میں لے گئی تھی، وہاں اسے تفصیل سے ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والی گفتگو، اس کے خدشات اور علاج کی تفصیل بتائی تھی۔ خادم حسین چپ کا چپ رہ گیا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرم کرے گا، مجھے تو یقین ہے جو اتنے دکھ دیے ہیں وہ سکھ بھی اتنے ہی دے گا، تم بس علاج میں غفلت مت کرنا، چاچی نے سمجھایا تھا۔ میں نے زینب کو کچھ نہیں بتایا، اس کے اندر امید زندہ رہے گی تبھی وہ علاج کروائے گی، مایوسی تو موت ہے بیٹا،
جی چاچی، آپ نے بہت اچھا کیا، اور جس طرح آپ نے اس کا خیال کیا اس کے لیے بس بیٹا اس سے آگے کچھ مت کہنا۔ میں خود بیٹیوں والی ہوں، مجھے تو افسوس ہے ہم نے زینب کا پہلے خیال کیوں نہیں رکھا۔ وہ ندامت سے گویا ہوئی۔ بس تمہارے چچا نے گاؤں چھوڑا تو پھر کبھی آنا ہی نہ ہوا۔ میں تو ہل کر رہ گئی اس کے حالات سن کر۔ ہمت ہے بیٹا تمہاری، اتنے دباؤ کے بعد بھی جمے ہوئے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ تبھی زینب آ گئی۔ خادم حسین بھی چائے پی چکا تھا۔ سب سے مل کر وہ لوگ نکل آئے۔ سارا راستہ زینب خلاف عادت باتیں کرتی رہی تھی۔ تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے تھے؟ میں ڈر ہی گئی تھی۔ پاگل، ڈر کس بات کا، آنا تو تھا ہی، بس کچھ کام میں لگ گیا تھا۔ کیسا کام؟ گاؤں چلو گی تو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ مسکرایا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی زینب کو چپ سی لگ گئی۔ کیا کچھ نہیں بیتا تھا اس پر؟ گاؤں کے رستے پہ قدم رکھتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے قبرستان کی طرف دیکھا۔ ادھر مائی جیرا کی جگہ تھی۔ آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا، راکھ ہو گیا، مائی جیرا سمیت۔ کیا؟ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی نے آگ لگائی تھی، کچھ کہتے ہیں وہ کوئی عمل کر رہی تھی، الٹا پڑ گیا۔ خادم حسین نے تفصیل بتائی۔ لوگ بھی کتنے نادان تھے، اس سے مدد مانگنے آتے تھے جو اپنی مدد آپ نہ کر سکی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی تو جہنم ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ سائیں برکت کی آواز آئی تھی۔ اس کی گردن ندامت سے جھک گئی۔ گاؤں کی گلیاں شروع ہوئی تو لوگ بھی ملنے لگے۔ حیرت و خوشی کا اظہار ہوتا، واقعات پر اسے زرنو تبصرہ کرنے پر آمادہ ہوتے، مگر خادم کہیں رکنے پر آمادہ ہی کہاں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھر کے سامنے جا رکا۔ نیا گھر تھا، نئی نئی لپائی ہوئی تھی۔ خادم حسین تالا کھول رہا تھا، پھر اس کی طرف پلٹ کر مسکرایا۔ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھنا۔ خادم حسین، یہ کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ تمہارا گھر؟ میرا گھر؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ہاں میرا۔ خادم حسین، میرا گھر؟ ہاں زینب، ہاں تمہارا گھر ہے، کہو تو رجسٹری بھی تمہارے نام کر دوں۔ وہ ہنسا۔ اور باقی لوگ؟ وہ بے یقین تھی۔ ان کی بات چھوڑ، صرف اپنی اور میری بات کر۔ اب بسم اللہ پڑھ اور اندر قدم رکھ۔ اور زینب کو کچھ نہ سوجا تو اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ پہلے دکھوں پر روتی تھی، اب سکھوں کے آغاز پر روتی تھی۔ او پاگلے، تو گلی میں کھڑی ہے۔ وہ بوکھلا گیا، پھر اسے اندر لے آیا۔ ذرا خاموش ہو کر دیکھ۔ یہ چھوٹا سا گھر بنانے میں مصروف تھا، اسی لیے نہیں آ سکا۔ 2 کمروں کا مکان تھا، آگے کھلا صحن، صحن میں جامن کا پھیلا ہوا درخت تھا۔ یہ پہلے کھلے میدان میں تھا، اب گھر کے صحن میں آ گیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تو زینب کے لیے محل سے کم نہ تھا۔ کیسا ہے؟ خادم حسین، مجھ سے نہیں کر اتنی محبت، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ پھر رونے کی تیاری کر بیٹھی تھی۔ اچھا تو پھر کس سے کروں؟ فاطمہ سے کروں؟ اس نے سادگی سے مشورہ مانگا۔ میں چھوڑوں گی نہیں تجھے، اگر اس کا نام بھی لیا ہو۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے چھوڑ؟ خادم حسین نے اس کا بازو پکڑا۔ کمروں میں چارپائیاں، برتن اور دیگر ضروری سامان بھی موجود تھا۔ خادم حسین، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ تیرا سر درد نہیں، تو بس یہ دیکھ، ان میں کون سی چیز نہیں تاکہ میں لا سکوں، بلکہ میں برف پہلے لے آؤں، ٹھنڈا پانی تو ملے۔ وہ چلا گیا۔ زینب خالی ہاتھ بیٹھی دور دیوار کو دیکھتی رہی۔ یہ گھر اس کا اپنا تھا، بلا شرکت غیرے۔ اسے یقین ہی نہ آتا تھا وہ اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا دکھ کے دن کٹ گئے، نہ جانے وہ کب تک بیٹھی رہتی۔ جب سکینہ ہنستی کھلکھلاتی چلی آئی، ہاتھوں میں پکڑی ٹرے ایک طرف رکھی، اسے پکڑا کر گھما ڈالا۔ مبارکہ مبارکہ۔ ہائے زینب، تو رج کے سونی ہو گئی ہے، بالکل 5 سال پہلے والی۔ زینب شرما سی گئی۔ روٹی لائی ہوں تم لوگوں کے لیے۔ بھائی خادم حسین نے مجھے صبح ہی بتا دیا تھا کہ آج وہ تجھے لے آئیں گے، پر یہ صرف آج کے لیے ہے، پھر میں آؤں گی مہمان بن کر، اور تو کرے گی میری خدمت، بس بولے جائے گی۔ مجھے یہ بتا میرے پیچھے کیا کچھ ہوا تھا؟ زینب نے مڑ کر اسے پکڑا اور بٹھا لیا۔ ساری تفصیل اسی کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ بس یوں سمجھو سارے دکھ ختم ہو گئے۔ خادم حسین نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تمہارے لیے، پاؤں دھو دھو کر پینا اس کے، قدر کرنے کے قابل ہے یہ بندہ، عہد کا کھرا اور پکا۔ ہاں۔ زینب کا دل محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت سے بھر گیا۔ گیا کہاں ہے بھائی خادم حسین؟ سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ برف لینے گیا تھا۔ خوبصورت مگر عجیب سے دنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جھجک جاتی، ٹھٹک کر رک جاتی، ابھی کوئی روک دے گا، ٹوک دے گا، ابھی کوئی گالی، کوئی بددعا نکلے گی، مگر کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ اپنی مرضی سے کام کرتی، گھر کو سجاتی، اپنی مرضی سے خادم حسین کی پسند کا کھانا پکاتی۔ خادم حسین نے چچا صادق کی زمین بھی ٹھیکے پر لے لی تھی، بہت مصروف ہو گیا تھا۔ فقیر حسین بھی کھیتوں میں یا آتے جاتے ملتا تو بات چیت کرتا تھا، اگرچہ اس طرح کے بٹوارے سے ناخوش تھا، مگر حالات کی نزاکت اور خادم حسین کے تیور کو سمجھ گیا تھا۔ باقی گھر کے ساتھ بات چیت بالکل بند تھی۔ زینب گھر کے کام سمیٹ کر کھیتوں میں چلی آتی، اس کے منع کرنے کے باوجود ہاتھ بٹاتی۔ وہی چلتے چلتے راستے میں ہونے والی ملاقات تھی، جب دونوں بھائیوں نے رک کر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی تھی۔ تمہاری فصل اچھی ہوئی ہے خادم حسین؟ اللہ کا کرم ہے، خوش ہو؟ فقیر حسین نے پوچھا، اور پہلی بار خادم حسین کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔
جو نقصان تمہاری بیوی نے کیا ہے، اس کے بعد جتنا خوش رہا جا سکتا ہے اتنا خوش ہوں۔ فقیر حسین کا قصور نہ تھا، مگر وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو میں جانے دو، پھر بھی تم خود کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فقیر حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانتا ہوں، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ خادم حسین، میں یہ نہیں کہتا فریدہ کو معاف کر دو، وہ اس قابل ہی نہیں، پر بیبے، وہ کچھ متذبذب سا ہو کر رک گیا۔ کم تو ماں نے بھی نہیں کیا۔ ہاں مگر وہ ماں ہے اور فریدہ کے اس عمل سے بے خبر بھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو شاید بیبے کا رویہ بھی بدل جاتا۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ جانتا ہوں۔ خادم حسین نے ایک طویل سانس کھینچی۔ بیبے آئے گی تو میں اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند تو نہیں کروں گا، بس اسے احساس تو ہو جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فقیر حسین نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور چلا گیا، مگر خادم حسین نہ جا سکا۔ حالانکہ جانتا تھا آج زینب نے قیمہ بھونا ہوگا اور گرم گرم روٹی پکائی اس کے منتظر ہوگی۔ صبح اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو خادم نے منع کر دیا کہ وہ روٹی لے کر کھیتوں میں نہ آئے، وہ گھر آ کر کھا لے گا۔ مگر اب لگتا تھا ساری بھوک ہی مر گئی ہے۔ بہت دیر تک یوں ہی کھیت کے کنارے بیٹھا گیلی مٹی کو ریتتا رہا۔ پھر خیال آیا زینب پریشان ہو جائے گی تو ہاتھ جاڑ کر کھڑا ہو گیا، مگر اسے رکنا ہی پڑا۔ ہاں وہ زینب ہی تھی، کبھی تیز چلتی، کبھی رک جاتی، پھر بھاگنے لگتی، مگر وہ خالی ہاتھ تھی۔ خیر ہو، وہ حیران ہو کر آگے بڑھا، تبھی وہ بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور رک گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ زینب سینے پر ہاتھ رکھ کے سانس بحال کرتی رہی۔ خادم حسین کو لگا وہ روئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر وہ مسکرا رہی تھی اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ زینب بولتی کیوں نہیں؟ زینب آہستگی سے آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ خادم حسین متحیر سا رہ گیا۔ زینب کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا زینب کی سرگوشی ابھری۔ وہ آ رہا ہے خادم حسین۔ کون؟ وہ میری اور تمہاری دعاؤں کی تعبیر بن کر آ رہا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا نے ہماری سن لی، میں بانجھ نہیں ہوں خادم حسین۔ زینب، خادم حسین نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ تو سچ کہہ رہی ہے؟ اور وہ شرما کر منہ چھپا گئی۔ خادم حسین یقین و بے یقینی کے بیچ تھا۔ تب اس نے زینب کو سنا، وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی۔ خادم حسین کو لگا قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی پھسلنے لگے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اوپر نیلا آسمان تھا، سامنے دور تک کھیتوں میں لہلہاتی فصل، پھر زینب جو اسے ایک نئی خوشی کی نوید سنا رہی تھی۔ نہر کنارے درختوں میں دم سادے چھپی نم ہوا نے ان دونوں کو روتے اور ہنستے سنا تو بے اختیار ان کے ارد گرد جھومنے لگی، جس میں نمی اور خوشبو تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔